پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں کریم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اپنے عاجزانہ حالات کے باوجود کریم پورے گاؤں میں اپنی مہربانی اور فیاضی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کا گھر لکڑی کا ایک معمولی جھونپڑا تھا اور اس نے دریا کے کنارے زمین کے ایک چھوٹے سے پلاٹ کی دیکھ بھال کر کے اپنا گزارا کیا۔ ایک دن کریم کے گاؤں کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فصلوں کو پانی دینے والا دریا تقریباً سوکھ چکا تھا اور بہت سے گاؤں والے کافی خوراک اور پانی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ کریم جانتا تھا کہ اگر جلد ہی کچھ نہ بدلا تو گاؤں کو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مایوس ہونے کے بجائے کریم نے گاؤں کے کنارے پر کھڑے ولو کے پرانے درخت کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ درخت اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں جادوئی خصوصیات ہیں۔ بچپن میں کریم کی دادی نے اسے بتایا تھا کہ درخت نے صدیوں کی تاریخ دیکھی ہے اور اس کے پاس حکمت کی تلاش کرنے والوں کی رہنمائی کا ایک طریقہ ہے۔ کریم نے ولو کے درخت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رہنمائی مانگی اور پوچھا کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، آپ کا دل مہربان ہے، لیکن دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں میں فرق کرنے پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے تحائف اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے دروازے کھول دے گی۔ کریم نے درخت کی باتوں پر غور کیا۔ جب وہ واپس اپنے کاٹیج کی طرف چلا گیا، وہ اپنے گاؤں کے ساتھ کیا بانٹ سکتا تھا؟ وہ دولت مند نہیں تھا اور اس کی فصلیں سب کی طرح مرجھا رہی تھیں، لیکن پھر اسے ایک چھوٹا سا چشمہ یاد آیا جسے اس نے برسوں پہلے جنگل کی تلاش کے دوران دریافت کیا تھا۔ یہ میٹھے پانی کا ایک پوشیدہ ذریعہ تھا اور اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اس علم کو شیئر کیا تو اس سے پورے گاؤں کو مدد مل سکتی ہے۔ کریم نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں چشمے کی طرف لے گیا۔ وہ صاف بہتے پانی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے فوراً ایک نہر بنانے کا کام شروع کر دیا تاکہ پانی کو گاؤں اور ان کی فصلوں تک واپس پہنچایا جا سکے۔ کریم کا کاشتکاری اور آبپاشی کا علم انمول ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے خشک سالی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے گاؤں پھر سے پھلنے پھولنے لگا، فصلیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور گاؤں والے کریم کے اس کی دانشمندی اور سخاوت کے شکر گزار تھے۔